بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اطاعت اور ایمان، نیکی اور ایمان صالحہ کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، پھر ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ گھر والوں سے مراد آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے غلام، آپ کی باندیاں، آپ کے خاندان، آپ کے قریبی رشتہ دار، یہ سارے آپ کے آل۔ فرمایا اہلیکم نارا، آگ سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ فرمایا کہ نافرمان لوگ، بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ پتھر جن سے بت تراشے گئے تھے وہ پتھر ڈالیں گے، لیکن بعض دوسرے محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پتھر نہیں بلکہ جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، جہنم کہے گی مجھے مزید چاہیے اور دے، تو جہنم بھرے گی نہیں، لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر پتھر ڈالے جائیں گے، پھر بھی نہیں بھرے گی، پھر درخت ڈالے جائیں گے۔ فرمایا کہ آخر میں اللہ رب العزت اپنا قدم جب اس کے اوپر رکھ دیں گے، جہنم کہے گی بس بس بس۔ اللہ رب العزت کے خوف اور اللہ کی خشیت سے جہنم کہے گی کہ بس اللہ بس۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کیسے بچانا ہے؟ دوسری جگہ ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اہل کو فرمایا یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر بندہ اپنے گھر کا حکمران ہے اور گھر میں اس کی چلتی ہے، سربراہ ہے، اس سے یہ پوچھا جائے گا۔ جب وہ اور باتیں دنیا کی باتوں کے بارے میں سوال کر سکتا ہے اور یہاں تک سوال کر سکتا ہے کہ آج کھانا اچھا نہیں بنا، تو وہ نماز کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ فرمایا اولاد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے والدین کی فرمانبرداری کیوں نہ کی، والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی، پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بلایا اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر، اگر تیرے پاس ایمان اور نیکی نہیں تو میں محمد تجھے بچا نہیں سکوں گا۔ قبر عمل مانگتی ہے، عمل کر کے جانا، حسب نسب پہ نہ جانا، یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔
اور یہ کون ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، سجدوں میں گزرتی ہیں، دن روزوں میں گزرتا ہے، اور جب آخری وقت آتا ہے وصیت فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، دن کو نہ اٹھایا جائے، اس لیے کہ میرے جسم پر یا مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے یا مرتضیٰ کی نظر پڑی ہے، مجھے کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے میرا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے۔ ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ عمل لے کر آنا۔ پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے، ان کی شفاعت سے؟ شفاعت ضرور ہوگی، لیکن اپنا بھی تو کوئی عمل صالح ہو، کوئی ایمان ہو، شفاعت کا انکار نہیں ہے۔ تو فرمایا قوا انفسکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کو آپ نے عامل بنا کر بھیجا تھا زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے۔ جب وہ واپس تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بیت المال کا ہے، اور یہ میرے ہدایا اور عطایا ہیں جو لوگوں نے مجھے عطا کیے ہیں، جو لوگوں نے مجھے ہدیے دیے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ عطایا ہیں، یہ ہدایا ہیں اور یہ زکوٰۃ ہے، تمہیں گھر بیٹھے کیوں نہیں ہدیے اور عطیے دیے گئے؟ فرمایا یہ تو رشوت ہے کہ ہم جب یہ ایسے ہدایا عطایا دیں گے تو یہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم سے نرمی کریں گے، تو یہ تو رشوت ہو گئی۔ فرمایا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ کسی کے سر پر جانور لدا ہوا ہو، کسی کے سر پر کسی کی زمین لدی ہوئی ہے، کسی کے سر پر کوئی کپڑوں کا بوجھ ہو، کسی پر پیسوں کا بوجھ ہو، حقوق العباد کا بوجھ ہو۔ لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے حقوق کے بارے میں کسی چیز کا تمہارا مالک نہیں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قیامت کے دن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سارے کے سارے خاندان، قبیلے والے، رشتہ دار، اپنے گھر والے ایک ساتھ جنت میں رہو، پھر سارے کے سارے تمہیں چاہیے کہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کی اطاعت کرنے والے بن کر رہو۔ اگر ایسا نہ ہوا، باپ مسلمان ہے، عمل کرنے والا ہے، بیٹا اللہ کا نافرمان ہے، تو یہ بچھڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ وہاں پر ایک ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے عمل بھی ایک جیسے ہوں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر داروغے جو اللہ نے جہنم پر بٹھائے ہیں، ملائکۃ وہ فرشتے ہیں، تندخو ہیں، سخت طبیعت کے ہیں، غلاظ شداد بڑے سخت ہیں، کسی کی آہو بکا کا ان پر اثر نہیں ہوتا، وہ رحم دل نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر بھی نہیں کرتے، ما امرہم وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کافروں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اے میرے توحید کا انکار کرنے والو، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والو، ایمان کا انکار کرنے والو، باس بعد الموت کا انکار کرنے والو، جزائے عمل کا انکار کرنے والو، لا تعتذروا اليوم، اس دن تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، تمہارا آہو بکا رونا پیٹنا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تم کہو گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، میرے مولا بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ تیرے احکامات پر عمل کر کے واپس آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لا تکلمونی، اور مجھ سے بات ہی نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، وہ معذرت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی سوائے اس کے تجزونا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون جو تم نے عمل کیے، جو دنیا میں عمل کیا وہ سارے اعمال وہاں انسان دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ کہتے ہیں رائی کے دانے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کے بھی ذرات ہو جائیں،
اتنا سا تھوڑا سا عمل، نیک عمل بھی کسی نے اگر کیا وہاں دیکھ لے گا، اگر برا عمل کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ برا عمل تب دیکھے گا، شرط یہ ہے کہ بغیر توبہ کے مرا ہے، توبہ کر کے مرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کر لیتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر جس قدر اس کی توبہ ہوتی ہے اس توبہ کے بقدر اللہ اسے انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس نے ایسی توبہ کی ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ بڑا کریم اللہ ہے۔ شیطان نے مایوس کر دیا ہے انسانوں کے، ویسے بھی ہم دوزخی ہیں، ویسے بھی ہم دوزخ میں جائیں گے، اب کیا ضرورت ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ شیطان نے مایوس کر دیا ہے۔ مایوس مسلمان مایوس نہیں ہوتا، کافر مایوس ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے، مسلمان اور مومن مایوس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اے انسانوں، تمہارے گناہ زمین سے آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، ایک بار سچے دل سے کہہ لو اللہ مجھے معاف فرما، اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ مانگ کے تو دیکھو، اللہ انتظار میں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس کریم رب سے بھاگ کر کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل میں بیٹھنا، اللہ کا قرآن سننا سنانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔